الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترجونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم حاضرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی سرور کائنات رحمت للعالمین علیہ السلام پر. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو بھی بتایا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں کوتاہی اور سستی نہ کرے. وہ اس کا اصل مقصد ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کام اس کے اوپر ہیں جو کرتے رہتے ہیں انسان، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو نہ بھولے، کیونکہ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بہت سارے کام انسان لیتا ہے، لیکن وہ چیز اپنے مقصد کو نہیں بھولتا، وہ چیز اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں، جو ہماری محبوب چیز ہے ہر انسان کے جیب میں ملتا اور پایا جاتا ہے، جسے ہم موبائل اور فون کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں. انسان نے اس کی تخلیق کی، اس کو بنایا. انسان نے جب موبائل کو بنایا تو پہلا مقصد بنیادی کام اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو فون کے ذریعے سے بات کرا دیا کرے، فون سے صرف بات ہو جائے. آج پہلے بھی جو موبائل چلا چکے ہیں اس سے بہت سارا مقصد نہیں حاصل کرتے تھے، صرف اس سے باتیں کیا کرتے تھے، بات کرنا. اور وہی بات کرنا اس کا اصل مقصد ہے جو آج بھی اس کے اندر موجود ہے، گرچہ کہ اس کے علاوہ دنیا ساری سمٹ گئی ہے اس کے اندر، دنیا کا ہر کام ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہم کوئی بھی کام کر
کر رہے ہوں، لیکن جب اصل مقصد اس کا آ جائے، جب کسی کا فون آ جاتا ہے تو سارے کام وہیں پہ رک جاتے ہیں اور موبائل ہمیں اطلاع اور خبر دینے لگتی ہے کہ آپ کا فون آ رہا ہے اور آپ بات کر لیجئے۔ تو وہ بھی موبائل انسان کا پیدا کیا اور بنایا ہوا چیز اور مخلوق ہے جو اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولا، ساری ضروریات کو ٹھپ اور بند کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا اصل مقصد جو تھا وہ جو ہے فون سے بات کرنا، اور فون آپ کا آ رہا ہے کہ اس کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، چنانچہ آپ بات کر لیجئے۔ اس سے ہمیں درس دے رہا ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور اس کے علاوہ دنیا کے سارے امور اس کے سے کام لیا جاتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی عبادت کا وقت آ جائے، اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادت کرنے کا ٹائم آ جائے، تو سارے ضروریات اور سارے کاموں کو ٹھپ ہونا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، اور رب کی عبادت پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جو ہے پھر بعد میں جنت جیسے عظیم چیز جو ہے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جنت اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ عجیب و غریب دنیا ہے، عجیب و غریب جنت ہے، جس کو ہم نہ تو بہت زیادہ تفصیل میں جا کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ تو ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں، نہ تو یہاں تک کہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان فرمودات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بہت ساری کوالٹی ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، لیکن بہرحال ہے جنت۔ اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح سے دے کر کے سمجھا سکتے ہیں بات کو۔ یہ دنیا ہے، دنیا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، اور اس میں لوگ بستے اور رہتے ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض مقامات سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور قیمتی ہیں، اور وزنی ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے اعلیٰ اور عرفہ تصور کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اسی گاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ یہاں کی زمین جو ہے کچھ قیمتی ہے بالمقابل دوسرے جگہ کی، پھر اس سے ہٹیں گے، جائیں گے سٹی اور شہر میں جائیں گے تو وہاں کی قیمتیں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور سٹی میں چلے جائیں گے، بمبئی میں چلے جائیں گے تو اور قیمتیں ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں آپ چلے جائیں گے تو ممکن ہے یہاں ہندوستان سے بھی زیادہ قیمتی پائی جائے۔ اس طرح سے اس کا جو ہے مقام، مرتبہ، اور اسی طرح سے جو ہے کلاسز جو ہے اس کے بڑھتے رہتے ہیں اور گھٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مختلف قسمیں بنائی ہے۔ جنت کا کہنے کے لیے جس طرح سے دنیا ہے، دنیا کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے، جس طرح سے دوسرے ملک ہیں اسی طرح سے ہندوستان ہے، جس طرح سے دوسرے جگہ کے شہروں کے جو ہے مقام ہے، جگہ ہیں، اسی طرح سے یہاں کی بھی جگہ ہیں، اس طرح سے ہم دیکھتے اور رہتے ہیں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت جو بنائی اس میں بھی مقام رکھا ہے، اس مقام کے اعتبار سے لوگ جو ہے جنت فرق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر رہنے والوں کا مقام بھی بڑھ جائے گا اور گھٹ جائے گا۔ مثلا اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو ہے ایک جنت بنائی ہے جسے جو ہے جنت الفردوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنت الفردوس تمام جنتوں کے اندر اعلیٰ کوالٹی کا جنت ہے، اور سب سے قیمتی اور سب سے ہائی کلاس کی جنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت سے کہا تھا کہ جب اللہ رب العالمین سے سوال کرو تو ایسی ویسی جنت کا سوال نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس یہ جنت کے اندر سب سے قیمتی اور سب سے جو ہے اعلیٰ مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کو بھی بنایا ہے، اس کے علاوہ بھی جنتیں بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کے اندر بھی بہت سارے مقامات کو بنایا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مقام محمود بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، اور اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور ان مقامات کو اللہ رب العالمین نے خاص بھی کر دیا ہے کہ یہ مقامات مقام محمود ہے، وسیلہ وغیرہ وغیرہ، یہ مقامات اور کسی کو نہیں ملیں گے، یہ خاص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر ایک مقام ہے
جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، تم لوگ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس ایک اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے بنایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، چنانچہ میرے لیے جو ہے اس مقام کے لیے دعا کیا کرو، اس مقام کے لیے دعا کیا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت میں بھی اعلیٰ جو ہے مقام ہے۔ کہنے کے لیے تو جنت ادنا بھی ہو تو وہ بھی ہماری اس دنیا سے کئی درجہ بہتر اور اچھا ہے۔ ایک انسان جنت میں سب سے نچلے طبقے میں رہنے والا انسان جو اس دنیا سے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور بہتر اور افضل ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے درجات ہیں، اس کو جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے انسان کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ سب سے اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا اور اس کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے جنت کے اندر، آپ کو جو اللہ رب العالمین نے نوازنے والا ہے جنت کے اندر، جنت کی شکل میں، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان اللہ رب العالمین نے جو بنایا اور پیدا کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، تمام نبیوں کے سردار، تمام مخلوق کے اندر سب سے بہتر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ قسم کی جنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا اور بنایا ہے اور اسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے گا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے اندر اکیلے ہوں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے اندر اکیلے ہی جو ہے زندگی بسر کریں گے؟ یہ سوال ہو۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی کتنے بھی پرسکون جگہ پہ آپ چلے جائیں، کتنا ہی بہترین جگہ پہ آپ چلے جائیں، لیکن اگر آپ کا ساتھی نہ ہو، آپ کا ہمسر کوئی نہ ہو، آپ کا پڑوسی کوئی نہ ہو، آپ سے بات چیت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو انسان وہاں پہ بیزار ہوگا، بور ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور جنت میں ڈال دیا، اکیلے تھے اس وقت، تنہا تھے اس وقت، اور اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سکون، وہ اطمینان، وہ جو ملنا چاہیے جنت کے اندر وہ نہ مل سکا، تمام نعمتیں ملنے کے باوجود، جب تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا۔ حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو جو لطف اور مزہ جو آیا اور جو سکون ملا وہ کچھ اور تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکیلے ہو جائیں گے؟ آپ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیا آپ سے ملنے والا نہیں ہوگا؟ یا اللہ رب العالمین جو ہے یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دے گا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سارے سوالوں کا جواب ہم دیں گے، یہ کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دینے والا ہے وہ تو خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ جنت کے اندر بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوں گے، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر ہوں گے جو جنت کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ جنت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں سے نوازے گا، اچھے لوگوں سے نوازے گا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والے بھی لوگ ہوں گے جو اعلیٰ مقام کے باوجود بھی اللہ رب العالمین دوسروں کو وہاں تک پہنچائے گا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کریں گے جنت کے اندر۔ اب کون شخص ہوگا، کون لوگ ہوں گے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا بڑا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اتنا بڑا مقام کسی کو اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے، تو پھر وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر اور ہم مقام ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ رکھے گا جنت میں؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی یہ سوال تھا جو ہم واضح کرنا چاہتے تھے، اور اس مناسبت سے ایک عنوان بنتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر ہوں گے۔ جنت کے اندر وہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ہمسر ہوں گے اور پڑوسی ہوں گے؟ یہ ہم جو ہے چند خطبوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے، جہاں تک ملے گا آج ہم بات کریں گے۔
اللہ رب العالمین نے اب یہ تو ہمیں بھی دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی، یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اور ہم بھی آپ کے پڑوسی ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے ہر ایک کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ نبی کے پڑوسی بنے، جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، پڑوسی بننا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوئے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لائے، آپ کی باتوں کو مانا، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے سریا پہ پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، اس مقام تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو آخر جو ہے یہ خواہشوں سے ملے گی یا تمناؤں سے مل جائے گی، یا یہ کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام گنائے ہیں کہ فلاں 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 آدمی ہمارا ساتھی ہوگا؟ ایسا کوئی بات نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث کو آپ تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور گنائے ہیں، چند صفات بتائے ہیں، چند کام بتائے ہیں کہ جو وہ کام کرے گا اور ان صفات سے متصف ہوگا وہ ہمارا ساتھی جنت کے اندر بھی بن جائے گا۔ وہ کام کرے گا جس کو یہ جو کام کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی چاہے ہمارے ساتھ رہا ہو چاہے نہ رہا ہو، چاہے ہم سے پہلے پیدا ہوا ہو چاہے بعد میں پیدا ہوا ہو، لیکن ہمارے ساتھ میں جنت کا معاملہ جب آئے گا تو ہمارے ساتھ میں وہ ہوگا، ہمارا پڑوسی بن کر کے رہے گا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سب سے اہم اور بنیادی جو ہے صفت جو پائی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے محبت اگر ہے ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں آپ کا پڑوسی اور ہمسر اور اسی طرح سے جو ہے آپ کے ساتھی جو ہے بنا دے گا۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں، اب محبت کون سی ہونی چاہیے، محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، محبت ایک انسان دنیا کے اندر اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، اپنے بچوں سے کرتا ہے، اپنے ذات سے کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہر انسان سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے، محبت ہوتی ہے انسان سے۔ لیکن ان محبتوں سے اعلیٰ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ہو ایک مسلمان اور ایک انسان کو، تو ایسا مسلمان اور ایسا مومن بندہ جو ہے قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی ہونے کا جو ہے بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، لا یؤمن والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمام انسانوں کی جان ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا، لا یؤمنو، تم لوگ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہو یہاں تک کہ میں اس انسان کے نزدیک سب سے محبوب نہ بن جاؤں، یہاں تک کہ وہ انسان ہم سے محبت کرنے لگے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے والد سے بھی زیادہ محبت کرے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرے، اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت کرے، تو جا کر کے وہ مومن اور مسلمان ہوگا۔ اور اگر ان کی محبتوں سے ہماری محبت کم ہے، ان کی محبتوں سے اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا داروں کی محبت، اور اسی طرح سے انسانوں کی محبت ہماری محبت سے کم ہے، تو یاد رکھیں تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مومن اور مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے تو جنت میں کیسے اس کا داخلہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ پیغام دیا کہ سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ
میں ہو جاؤں پھر تم جو ہے مومن و مسلمان ہوں گے اور پھر میرے ساتھ جو ہے جنت کے اندر جاؤ گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک واقعہ ملے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جواب دیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے نفس کے۔ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیویاں ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے اقارب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے جو ہے مسلمان بھائی ہیں اور کائنات میں رہنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں سے جو ہے محبت زیادہ میں کرتا ہوں آپ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر ابھی تم مسلمان مومن نہیں ہوئے، ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکوت اختیار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کائنات میں میرے جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جگہ پہ کہا کہ وہ انسان ایمان کی چاشنی اور لذت کو پالے گا، وہ انسان اپنے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، لذت کو حاصل کر لے گا کہ اس کے نزدیک جس کے اندر تین چیزیں ہوں، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائے، وہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو ہے میرے علاوہ تمام چیزوں سے جو ہے زیادہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کرے تو وہ انسان اپنے ایمان کی حلاوت کو پالے گا، مٹھاس کو پالے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس مٹھاس کو سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے کہ ایک انسان مٹھاس کو پالے، مٹھاس کوئی مٹھائی تو ہے نہیں کہ اس کو کھائیں گے تو میٹھا محسوس اور لذت ملے گی، پھر مٹھاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹھاس کو پالے گا، لذت کو محسوس کرے گا۔ میرے بھائیو، ہر ایک کام کے اندر ایک انسان کو مزہ ملتا ہے، مزہ ملتا ہے۔ موبائل ہم چلاتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے کوئی اور کام کرتے ہیں، کرتے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، دیکھو کرتے اتنا جو ہے مشغول ہو جائیں گے، اتنا جو ہے اس کے اندر گھل مل جائیں گے، مٹھاس ان کو محسوس ہوگی کہ موبائل پھر رکھنا گوارا نہیں ہوگا ان کو، ان سے چھین لو موبائل تو رونے لگ جائیں گے۔ خود جو ہے اپنا خود کام کر رہے ہیں تو اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے، اتنا مٹھاس ملنے لگتا ہے کہ ہمیں دوسرا کام کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، جی کرتا ہے کہ یہی کام ہم کرتے ہیں۔ یہی مٹھاس ہے، یہی لذت ہے جو غائبانہ طور پہ ایک انسان کو جو محسوس ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہم اپنے دنیاوی امور اور موبائل اور دوسرے چیزوں میں محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، اور اسی طرح سے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے، دعا اور مناجات کرنے میں لذت محسوس ہوگی تو ہم اس کو منقطع نہیں کرنا چاہیں گے، منقطع نہیں۔ لیکن آج اس کو الٹا مخالف ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم بور ہو رہے ہیں اس عبادت سے، نماز ہو، روزہ ہو، یا اسی طرح سے کوئی دوسرے اعمال کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اس سے ہم بور ہو رہے تھے، اب جلدی کر کے جو ہے نکل لینا ہے، تو یہ مٹھاس نہیں مل رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس کے اندر تین خصلتیں ہوگی وہ اپنے ایمان کا لذت محسوس کرے گا۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری محبت تمام کائنات کے لوگوں سے بھی زیادہ ہو، اور اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، سنو میں ایک تمہیں پیغام دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کی آیت ہے، آپ کہا کل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے لوگوں سے، بتا دیجئے لوگوں کو اگر تم محبت کرتے ہو، محبت کا لفظ بعد میں آئے گا، وَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بچے، وَإِخْوَانَكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے جو ہے پڑوسی کنبے قبیلے، وَأَمْوَالِ، اور اسی طرح سے تمہارے مال جسے تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ چیز جو ہے تجارت جس کے تم خسارے اور نقصان سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِن، اور وہ مقام، وہ گھر جسے تم بنائے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اس کے رسول سے، یہاں آیا احبا کا لفظ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ محبوب ہو جائے، پورے خاندان قبیلے کو گنایا، اقربا کا گنتی کیا، پھر اس کے بعد دنیا کو جوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے مال کو جوڑ دیا، گھر کو جوڑ دیا، اسی طرح ساری چیزوں کو اس میں شامل کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں تو
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے فاسقوں کو اللہ رب العالمین ہدایت کے جو ہے محروم کر دیتا ہے، ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ایک ایک لفظ میں جو ہے خطبے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے، ساری دنیا سے سب سے زیادہ ہو۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں یار ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اپنے بچوں سے، اپنے نفس سے، ہر ایک انسان اپنے تعلق سے جانتا ہے، لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا کہ ہماری محبت جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہمارے بچوں سے بھی زیادہ ہے یا کم ہے، یہ ثابت کیسے ہوگا؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہم پلٹیں گے اتباع کے طرف جو ہے تو ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب دنیاوی معاملات آتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا دن ہو، ہمارے گھر میں کوئی جو ہے غمی کا دن ہو، کوئی ہمارے گھر میں کوئی ایسا موقع ہو جو دو کام کے متقاضی ہوں، دو کام ہمیں کرنے کا جو ہے ابھار رہے ہوں۔ بچے کہہ رہے ہیں شادی میں ڈی جے بجنا چاہیے، ہم مان لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں بجنا چاہیے، بچوں کی بات کو ہم نے ترجیح دی اور ایک دن کا معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح سے کوئی اور غمی کا موقع ہو، ماتم نہیں کرنا چاہیے، ابا کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماتم نہیں کرنا چاہیے، لیکن روز روز تھوڑی ایک ہی دن تو رونا ہے، چلو خوب رو لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوگا، یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو وہ دعویٰ ہے محبت رسول کا یہ جھوٹا دعویٰ ہو رہا ہے، اور دنیا کے لوگوں کی محبت جو ہے غالب ہمارے اوپر ہے، یا ہمارے نفس کا معاملہ جو ہے یہ کہ ہمارا نفس چاہ رہا ہے یہ کام نہ کیا جائے، لیکن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم نے وہ کام کیا تو اپنے نفس کو زیادہ ترجیح دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ محبت کی بات رہی ہے۔ اب محبت، ساری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان ہو جائیں تب جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اب یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ محبت سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھی جنت میں بنیں گے انشاءاللہ۔ کل اگلے جمعہ کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اسلام پہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماحول کو صحیح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم جو ہے گرچہ کے مجبور ہیں لیکن ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے رہتے ہوئے بھی ہم تیری عبادت کریں، اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں اسلام پہ ہمارا خاتمہ تو ایمان پہ ہو۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کل نصیب فرما دے۔ رب العالمین جو دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے، بالخصوص علماء امت اور اس سال جو انتقال کیے ہیں بڑے بڑے علماء، اللہ رب العالمین کی خدمات کو تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین کی قبروں کو تو منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام میتوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہم تمام مسلمانوں کو اعلیٰ مقام سے فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما جس پہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی کی بصارت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں اسلام پہ ہمارا خاتمہ و ایمان پہ آمین۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔